پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور اب ہم بات کریں گے ڈالر کی جو بڑھتی ہوئی جو اڑان ہے، جو اونچی اڑان ڈالر کی، اس کے اوپر بات کرتے تھے۔ اس کے بعد مہنگائی، پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اس سب کے اوپر ذرا بات کریں گے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس پر بات کریں گے کہ جو وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہے، وہ بھی دوبارہ سے جو ہے سر اٹھا رہی ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اور یہ صاحب، یہ جو ڈالر کی اڑان ہے، جو اونچا جا رہا ہے، یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ ویسے کیا وجہ ہے کہ اب تک یہ جو موجودہ حکومت ہے ڈالر کو اس طرح سے کنٹرول نہیں کر سکی ہے، روپیہ ڈی ویلویٹ ہوتا چلا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ ہے افغان سچویشن کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹڈ صورتحال ہے۔ ہوا یہ ہے کہ 5 اگست کو طالبان نے وہاں سے اس کو موو شروع کی اور 15 اگست کو انہوں نے افغانستان میں کابل کو ٹیک اوور کر لیا۔ اس کے ٹیک اوور کرتے ہی امریکہ نے ان کے ڈالر جو تھے وہ فریز کر دیا۔ زیادہ بات ہے، مارکیٹ کے اندر ڈالر جو نہیں موجود تھے، تو اس وقت افغانستان میں ڈالر سستا تھا اور پاکستان میں جو تھا وہ مہنگا تھا، تو وہاں سے لوگ ڈالر لے کے آتے تھے اور پاکستان میں بیچتے تھے۔ اب یہ ہوا کہ پاکستان میں مہنگا ہو گیا اور افغانستان میں سستا ہو گیا۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ یہاں سے روز دورانہ تقریباً 1.5 ملین ڈالر، تقریباً 1 کروڑ 50 لاکھ ڈالر جو ہے وہ روز جو ہے پشاور، صرف پشاور کی اوپن مارکیٹ جو ہے اس سے افغانستان جا رہے ہیں اور وہ وہاں پر وہ یہ کام ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ ہوا ہے کہ وہاں سے جو لوگ، ہر بندہ 10-1 ہزار ڈالر تو آپ لے جا سکتے ہیں، اور 30,000 آدمی روزانہ جو ہیں وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ ڈالر وہاں پر وہ بیچ کے آتے ہیں اور تھوڑا بہت منافع 3 سے 5 روپے آپ پر ڈالر آپ کو دیکھیں کتنا بڑا منافع ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں چونکہ انہوں نے باقی چیزیں فریز کر دی ہیں تو امپورٹ، ان کے پاس ڈالر کی صورتحال نہیں تھی، تو اب وہ امپورٹ جو ہے وہ پاکستان کے راستے ہو رہی ہے۔ ٹھیک، اب تقریباً آپ اندازہ کریں کہ ہمارا تقریباً 1 ارب ڈالر کا امپورٹ بل کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ کوئی تھوڑا اضافہ نہیں ہے۔ اب ہونا تو چاہیے تھا کہ پاکستان فوری طور پہ افغانستان کو تسلیم کر لے، اور جو شوکت طرین صاحب نے کہا ہے کہ ہم روپے کے اندر سے کاروبار کریں گے تو آپ کی اکانومی ایک دم سٹیبل ہو جائے گی، لیکن ہمیں تو امریکہ نے کان پکڑا ہوا ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہو سکتا کسی طور پر۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت تقریباً آپ کا صرف ان دنوں میں 1170 کھرب روپے کا اضافہ ہوا ہے قرضوں میں، اور یہ دن بدن ہوتا جائے گا کیونکہ آپ اس کو روک نہیں پا سکتے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جو، اگر آپ اس وقت پاکستان میں افغانستان، اور میں آپ کو آج سے کئی دفعہ پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ طالبان یہاں آئے ہیں، انہوں نے پاکستان کی حکومت سے بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت ہماری ٹریڈ جو ہے ہمارے ساتھ کرے، کسی اور سے نہ کرے، اور ہم آپ کسی اور سے کرنا نہیں چاہتے، اور پاکستان ہماری معدنیات کے اوپر بھی ہمارا کام کرے، ہمارا واقعی جو سمگلنگ ہو رہی ہے، ہمارا جو پیسہ ضائع ہو رہا ہے، اس کو بھی پاکستان اگر ٹریڈ میں نارمل میں لے لے تو ہم کرنے کو تیار ہیں۔ اور پاکستان کے شوکت طرین صاحب نے بھی یہ اس دن کہا تھا کہ ہم روپے میں کریں گے۔ اب جب ایل سی روپے میں کھلنی شروع ہو جائیں گے، آپ خود سوچیں کہ ڈالر کی قیمت کتنی جو ہے گر جائے گی، آپ کے روپے کی ویلیو ہو جائے گی۔ لیکن پاکستان کے اوپر عمران خان صاحب اللہ کو خوف کرے یار، امریکہ کی سننی بند کر دیں، یا جو آپ کے اندر امریکہ نواز بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو امریکہ سے پیسے لے لے کے اور یہاں پر پاکستان کے تھنک ٹینک بنے، ان کی سننی بند کرے۔ طالبان کے ساتھ براہ راست کارروائی، دیکھیں آج جرمنی جو ہے ان کو دے رہا ہے 40 ملین ڈالر، جاپان 200 ملین ڈالر دے رہا ہے، ٹھیک ہے، انگلینڈ دے رہا ہے، یہ پوچھ کے دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ اگر وہ دے رہے ہیں تو آپ ان سے سمپل ٹریڈ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ صاحب، یہ تو آپ نے وجہ بتا دی، اس کی یہ جو وجہ آپ نے بتائی ڈالر اونچا جو اس کی فلائٹ ہے، اس کی تو وجوہات آپ نے بتا دی کہ بنیادی ابھی تو وجہ یہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر تو اضافہ نہیں ہے، لیکن ہم جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں جو ٹیکسز اکٹھا کرنے کی مد میں ہم آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں اور عوام پر بوجھ ڈالے جا رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جب آپ کا ڈالر جب فلکچویٹ ہوتا ہے، ہوتا کیا ہے، آپ نے ڈالر خرید کے قیمت اپنا قرضہ پے کرنا ہوتا ہے، آپ کی ڈیٹ سبسڈی بڑھ جاتی ہے، آپ کی ڈیٹ سروسنگ بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ کی ڈیٹ سروسنگ بڑھ جاتی ہے تو آپ کے بجٹ کے اندر پیسہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے بجٹ پہ پیسہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ لیویز لگاتے ہیں، آپ پٹرول پہ لگاتے ہیں۔ سب سے آسان لیویز جو ہے وہ پٹرول پہ لگانا ہے، کیونکہ ادھر سے آتا ہے، آ کے اس کے اندر جہاں پہنچتا ہے، آپ نے لیٹر کے اوپر آپ کو فوراً پیسہ مل جاتا ہے۔ سب سے آسان ہے۔ باقی سارے ٹیکس میں چوری ہو سکتی ہے، کچھ ہو سکتی ہے، اس میں چوری کا امکان کوئی نہیں ہے۔ یہ براہ راست جتنا گن کے آتا ہے اتنا گن کے آپ نے پیسے لے لینے ہوتے ہیں، تو اس لیے پٹرول لیکن لیوی جمع کرنے کا تو معاملہ بالکل ایسی ہے جیسے اب تو عادت سی ہو گئی، یعنی حکومت نے تو اس کو عادت سی بنا لی ہے نا کہ لیوی کے مد میں جو ہے وہ اس کے ذریعے پیسہ اکٹھا وہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ چلے ذرا بلوچستان کے اوپر بات کر لیتے ہیں ذرا۔ جی دیکھیں، بلوچستان میں آج سے تقریباً کوئی
ہفتے پہلے میں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان میں تبدیلی کا کوئی معاملہ شروع ہوا اور گورنمنٹس انسٹیبل ہونے لگی تو سب سے پہلے اس کا آغاز بلوچستان سے ہوگا. اور یہ پہلے بھی ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا جب عبدالقیوم سومرو گئے تھے, انہوں نے ثناء اللہ زہری کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا تھا, اور پھر اس کے بعد نواز شریف کی گورنمنٹ بھی آہستہ آہستہ چلے گئی تھی. یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی ایک دفعہ اختر مینگل کی گورنمنٹ کو بھی اس طرح ختم کیا گیا تھا. بلوچستان چونکہ خبروں میں نہیں ہوتا, پھر اس کے اندر سب سے بڑی بات ہے گروپس بہت زیادہ ہیں, ٹرائبل صورتحال ایسی ہے, ہر ٹرائبل کو آپ صورتحال میں بندوں کو کھینچ لیتے ہیں. 4-5 ریجن بہت مختلف ہیں, مثلا ڈیرہ بگٹی اور سبی والا علاقہ اور یہ علاقہ جو ہے نصیر آباد والا علاقہ, یہ اور طرح کے بلوچ ہیں, وہ مختلف ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد مستونگ ہو گیا, کلات ہو گیا, خزدار ہو گیا, نوشکی کا کچھ علاقہ ہو گیا, یہ بروئی سپیکنگ علاقہ ہے. ٹھیک, اوپر پشتون علاقہ ہو گیا, نیکے مکران کے بلوچ ہیں, بالکل اور طرح کے ہیں, لسپیلا کے اور طرح کے. یہ سارے گروپس جو ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ توڑا جا سکتا ہے, اکٹھا کیا جا سکتا ہے, ان کو لالچ دیا جا سکتا ہے ہر بندے کو. اور پھر جار محمد رند صاحب جو ہیں, ان کی رئیسانی صاحب کے ساتھ جو مختلف قسم کی چپکلش ہے, انہوں نے اس دن کہا بھی تھا کہ دیکھیں میں کسی دن جو ہے کہ امبوش میں مارا جاؤں گا, کیونکہ ظاہر بات ہے یار مدرین صاحب کو الزام تھا کہ انہوں نے رئیسانی صاحب کے والد کو امبوش میں مارا تھا, اور پھر رئیسانی صاحب بھی اس میں. لیکن اولیاء صاحب سوال یہاں پہ کہ آپ نے جو بات کی کہ آپ نے پہلے کہا کہ اگر وفاق میں حکومت کو اگر مسائل ہوں یا اس کا پریشر ہو تو وہ اس کا آغاز جو ہے بلوچستان سے ہوتا ہے. بلوچستان سے اٹھنے والا یہ جو دھواں ہے, جو غبار ہے, کیا اس کا پریشر وزیر اعظم صاحب یا موجودہ پی ٹی آئی گورنمنٹ برداشت کر لے گی؟ بالکل نہیں کر سکے گی. اس کا اگلا حملہ ہوگا وہ ہوگا پنجاب میں. دیکھیں, میں اب ایک آدھ بات کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریکارڈ کر کے رکھیں. آئندہ کے لیے جو چیزیں بن رہی ہیں نا, وہ اس طرح کی بن رہی ہیں کہ چونکہ طالبان کا انفلوئنس یہاں پر آ رہا ہے, تو ایک تو بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو کے پی کے اور وہ جو ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ڈیل سی ہو جائے گی, اور ان کو کہا جائے گا کہ آپ وہاں پر بلوچستان جو ہے اس کو ہینڈل کریں, کیونکہ پہلے بھی ان کی دونوں گھومتے نہیں ہیں. اس سے ہوگا کہ وہ جو اسلام کے نفاذ کی موومنٹ کی غبارے کی ہوا وہ نکل جائے گی. دوسرا یہ ہوگا کہ یہاں پر وہاں پر کچھ نون لیگ کے لوگ, کچھ ترین کے لوگ, جہانگیر ترین کے, ان کو ملا کے پنجاب میں ایک اور پارٹی جو ہے وہ جو جس میں پرویز لائی اور یہ اوقاف لیگ ٹائپ پارٹی جو ہے اس کو آگے لایا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آج جو بہاولپور میں نون لیگ کا اجلاس ہوا ہے اس میں شہباز شریف بھی نہیں گئے, حمزہ بھی نہیں گئے, اور آخر میں ہوگا یہ کہ سندھ تو بچارے پیپلز پارٹی کا ہے ہی ہے, وہ چلتا رہے گا. اور اگر سندھ میں بھی تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی تو شاید وہ ہے. یہ اگلا سال جو ہے یہ اٹھک بیٹھک کا بڑا زبردست سال ہوگا. رائٹ, بہت شکریہ آپ کا. اور یہ مقبول جان صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا. فرید رئیس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.